السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی کچھ تازہ ترین اپڈیٹ صدیق جان صاحب سے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ آج ان کے وکلا کی اور 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی بہت اہم ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں پہ عمران خان صاحب نے بہت اہم بات چیت کی ہے، اور وہ بات چیت کیا ہے مکمل چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ باہر نکل کے علیمہ خان صاحب نے بھی گفتگو کی، انہوں نے کیا کہا اور فیصل چودھری صاحب نے کیا کہا، وہ بھی ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن عمران خان تو آج اس موڈ میں تھے کہ ابھی آج ہی ان مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیں، لیکن انہوں نے ایک اور ملاقات کی اجازت دے دی اپنی پارٹی کی مذاکراتی ٹیم کو، اور کہا ہے کہ یہ تیسری نشست جو ہے یہ آخری نشست ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی، اس میں فیصل ملک صاحب جو عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ راجہ متین اور دیگر جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ موجود تھے، اور سرکار جو ہے وہ اب جی ایچ کیو حملہ کیس کو بہت تیزی سے چلانا چاہتی ہے، اور اس میں عمران خان کو کنوکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اب 13 جنوری کو اس کی سماعت رکھی گئی ہے، اور 13 جنوری سے شاید روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کی جائے۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے، فیصل ملک صاحب ہوں یا دیگر وکلا، ان کی بھی ایک نئی حکمت عملی انہوں نے تیار کی ہے، اور آج میری جو اطلاعات ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس حکمت عملی کو ڈسکس بھی کیا ہے، اور 13 جنوری سے وہ اپنی نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آج جتنے بھی اپنے وکلا سے ملاقاتیں ہوئیں، مشال یوسفزئی اور بیسٹر گھور صاحب، فیصل چودھری صاحب اور دیگر یہ بھی تھے علی جاز بھٹر سمیت جتنے بھی آج ان کو وکلا ملے، اس میں عمران خان صاحب نے ایک تو آج کل جس سے بھی ملتے ہیں تو عمران خان مسلسل اپنے کارکنان کے حوالے سے اپنے کنسرن کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچی تھی 26 نومبر والے جو بے گناہ قیدی تھے، جو 26 نومبر کو جن کو 26 نومبر کی آڑ میں گرفتار کیا گیا، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب تک یہ اطلاع پہنچی تھی کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ شروع کے دنوں کی بات ہے، اور ان کی بہت بری حالت ہے جیلوں میں۔ پھر عمران خان صاحب نے بہت سخت پیغام بھیجا تھا، اور اس کے بعد پھر پارٹی ایکٹیو ہوئی اور کمبل بھجوائے گئے، جس میں کے پی کے کی طرف سے بھی علی من گنڈا پور صاحب کی طرف سے کافی ساری چیزیں بھجوائی گئیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب اب مسلسل اپنے ان ورکرز کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب نے جو لاپتہ کارکنان ہیں ان کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں آواز اٹھائی جا رہی، کیوں نہیں اس پہ بات کی جا رہی، تو اس لیے عمران خان صاحب نے اب قاضی انور صاحب اور مشال یوسفزئی پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ اتوار کے دن تک عمران خان صاحب کو یہ رپورٹ پیش کریں کہ کتنے کارکن لاپتہ ہیں، ان کے نام کیا ہیں، کن کن علاقوں سے ہیں، اور صورتحال کیا ہے، ان کے لیے کیا کچھ کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے پوچھا کہ جو وہاں پہ لوگ موجود تھے کہ جو ملٹری کورٹ سے جو ہمارے کارکن جن کو سزائیں ہوئی ہیں یا جو رہا ہو کر آئے ہیں، کیا ان کے گھروں میں مرکزی قیادت گئی ہے، تو اس پر مشال یوسفزئی نے عمران خان کو کہا کہ جی کوئی بھی نہیں گیا مرکزی قیادت میں سے، تو اس میں بھی عمران خان صاحب نے اظہار برہمی کیا ہے، اور عمران خان صاحب نے پارٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ جو ملٹری کورٹس کے قیدی ہیں بے گناہ جو اس وقت جیلوں میں ہیں یا جن کو چھوڑ دیا گیا ہے، ان کے گھروں کو جائیں۔ اور میں آپ کو پچھلی، کیونکہ میں 3 ملاقاتوں کا بڑی تفصیل سے احوال پوچھ چکا ہوں جو لوگ ملتے ہیں ان سے، میں آپ کو ایک چیز بڑا کلیئر بتا دوں کہ جس کے حلقے سے وہ ہیں ملٹری کورٹس سے جن کو کنوکشنز ہوئی ہیں یا جو جیلوں میں جو ابھی بھی جیل میں ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ان لوگوں نے اپنے حلقے کے ٹکٹ ہولڈر، چاہے وہ ابھی جیتا ہوا ہے یا نہیں ہے، ایم این اے، ایم پی اے، یا اگر مرکزی لیڈرشپ میں سے کوئی اس ایریے کا ہے، اگر انہوں نے ملٹری کورٹس والوں نے یا 26 نومبر والے جو گرفتار ہیں، جو 9 مئی میں گرفتار تھے، انہوں نے اگر اپنے حلقے کے ٹکٹ ہولڈر یا وہ ایم این اے ہے اب یا ایم پی اے ہے اس کے خلاف گواہی دے دی، تو یہ اس کے گلے پڑ جائے گی یہ گواہی، کیونکہ عمران خان صاحب بہت ہی زیادہ غصے میں ہے کارکنان کے معاملے پر، اور اگر یہ انہوں نے جو لوگ بے گناہ قید رہے ہیں، اگر انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ ان کی فیملیز کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کی فیملیز کو نہیں پوچھا گیا، اور یہاں بھی ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب کو ایک پیغام بھجوایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کارکنان کی جو ہے ان کی کیئر کے لیے ذمہ داریاں دی تھیں، ان کا بھی ایک آڈٹ بھی ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کس نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، جو پیسہ آیا وہ کہاں خرچ ہوا، یہ بھی ساری چیزیں ہیں۔ اور باقی جو لوگ ابھی ملٹری کورٹ سے رہا ہو کر آئے ہیں ان میں سے 2 یا 3 لوگوں کے بارے میں
تو یہ بڑی کلیئر انفارمیشن ہے کہ ان کی فیملیز کو تو اوورسیز پاکستانی براہ راست ان کے اکاؤنٹس نمبر ان کی فیملیز کے لے کے اور ان کو انہوں نے کافی پیسے بھیجے ہیں، مزید بھی وہ بھیج رہے ہیں۔ تو اب اوورسیز پاکستانی بھی بڑی تعداد میں وہ خود براہ راست ان فیملیز کے جو متاثرہ فیملیز ہیں ان کے نمبرز لے کر اور براہ راست بھی ان کو پیسے بھجوا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر لوگ ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، وہ ہائی لائٹ تو پارٹی نہیں کرنی ہے، پارٹی کے ذمہ داران نہیں کرنی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اب کہا ہے کہ جو ملٹری کورٹس والے یہ لوگ ہیں جو ابھی جیلوں میں ہیں یا جیلوں سے آگے ہیں، ان کی فیملیز کو وزٹ کریں، ان کی فیملیز کو اور ان کو جا کر ملیں، پارٹی کی مرکزی لوگ جا کر ان سے ملیں اور جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، جس کی جو بھی ہیلپ کی جا سکتی ہے وہ کی جائے۔ اور 26 نومبر کے جو بے گناہ قیدی اس وقت جیلوں میں ان کا بھی پوری طریقے سے خیال رکھا جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا بہت زیادہ اس سارے معاملے میں کنسرن ہے، اور اسی لیے انہوں نے وہاں پہ جو بتایا گیا کہ مشال یوسفزئی کو انہوں نے کہا کہ وہ ورکرز کے جو بھی ایشوز ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب کو آگاہ رکھیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مذاکرات فوری طور پہ ختم کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جن کی حیثیت اور اوقات یہ ہے کہ وہ ایک ملاقات میری مذاکراتی ٹیم سے نہیں کروا سکتے، ان کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں، اور لیکن عمران خان صاحب نے اب پارٹی کو یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک اور نشست کر لیں، لیکن اس نشست میں اگر 26 نومبر خاص طور پہ 26 نومبر کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تو پھر ان مذاکرات کی کہانی کو کلوز کر دیں، اس کے بعد اس حکومت اور اس کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو تیسری نشست ہے وہ آخری نشست ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا حکم عمران خان نے پارٹی کے لیے جاری کر دیا ہے، اور عمران خان بہت ہی زیادہ آج کل غصے میں ہیں، اور غصے میں وہ 26 نومبر کے بعد سے ہیں، اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ وہ جب بھی 26 نومبر کا ذکر آتا ہے تو وہ بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور ان کو بہت دکھ ہوتا ہے کہ کس طرح سے نہتے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ان کو گولیاں ماری گئیں، تو اس پہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا، اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر کمیشن نہیں بنتا تو پھر جو ہے وہ ان کو اس مذاکرات کے خاتمے کا اعلان کر دیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنل کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ کے تناظر میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جن سے ہم مذاکرات آپ کر رہے ہیں، یہ جیل کے سارے معاملات کرنل کے ہاتھ میں ہیں، یہ اس لیے ملاقات نہیں کروا پا رہے۔ عمران خان صاحب سے آج فواد چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی۔ فواد چودھری صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ جو یہ مذاکراتی کمیٹی ہے اس میں اعجاز چودھری صاحب کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، ان کو آپ شامل کریں، اور ان کا مذاکراتی ٹیم کا کمیٹی کا جو ہیڈ ہے وہ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو بنائیں، تاکہ ایک علامتی اس کی ایک امپورٹنس ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو باہر ہیں، آزاد ہیں، ان کو مجھ سے نہیں ملنے دیتے، تو یہ جو قید میں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری یا عمر سرفراز چیمہ، ان کو کہاں یہ مذاکراتی ٹیم میں جو ہے وہ شامل اگر کر بھی دوں تو ان کو کون سا یہ مجھ سے ملنے دیں گے۔ عمران خان صاحب نے آج ایک بار پھر یہ کہا کہ میں ڈیل بالکل نہیں کروں گا، اور میں اس وقت صرف اپنے کارکنان کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو بے گناہ قید میں ہیں، جو شہید کر دیے گئے ہیں، اور مجھے انہوں نے 1.5-2 سال ہونے والے ہیں قید میں رکھا ہوا ہے، اور میرے عزم کو نہیں توڑ سکے۔ مجھے یہ ساری عمر بھی جیل میں رکھیں تب بھی میں ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ تو ناظرین یہ تھی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ تو ناظرین جڑے رہیے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔